حکمت سے محروم کون ہوتا ہے؟ ان راستوں کو بند کرنا بھی ضروری ہے۔ مشرک اور بدعتی کو دوست بنانے والا اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا حکمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، جو بدعتی کو اپنا قلبی یار بنا لیتا ہے حکمت کبھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے فضیل بن عیاض، من جلس مع صاحب بدعہ ورثہ اللہ العمی قبل الموت، مرنے سے پہلے اللہ اس کا دل مردہ کر دیں گے۔ سبب کیا ہے؟ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حسن بصری کی روایت ہے حتی یدعہا، یہ لفظ جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا نہ اس کا حج عمرہ نہ اس کا صوم و صلاۃ بھی قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا حسن بصری بیان کر رہے ہیں، اور صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اللہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ومن آوى محدثا، اور جو ایسے لوگوں کو پناہ دیتا ہے اس پہ لعنت ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ فرشتوں اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ دوسری بات، کس شخص کو حکمت سے محروم کیا جاتا ہے؟ جس کے دل میں چار چیزیں ہوں: الرکون الی الدنیا وہم غد والحسد، جس دل میں حسد ہوتا ہے وہاں حکمت نہیں رہ سکتی۔ جس دل میں اللہ کی محبت کی سوائے دنیا کی محبت یہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، ایسے دل میں حکمت پیدا نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو، دنیا کی غم ہو، اتنے زیادہ غموں میں حکمت پرورش نہیں پاتی ہے اصل میں۔ اور امام ابن القیم کہا کرتے تھے لا حکمہ لجاہل ولا طائش ولا عجول، جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہاں بھی حکمت نہیں آتی، جاہلوں کے پاس حکمت نہیں آتی۔ طائش، چھوٹی سی بات میں تیش میں آ جانے والا اور جلد باز، اس کو بھی حکمت نہیں ملتی۔